السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، اب پاکستان کے عسکری حکام کے حوالے سے تین خبریں آئی ہیں۔ ایک ڈی جی آئی ایس آئی، دوسرا آرمی چیف اور تیسری کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے۔ تو چونکہ یہ خبریں میڈیا پر آ چکی ہیں، لہٰذا ان پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اس ٹوٹل جو نیوز سینیریو ہے اس کو دیکھیں تو ایک خبریں تو وہ ہیں جو اڈیالہ جیل سے آتی ہیں، عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں کس قدر جلد بازی کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کس طریقے سے ان مقدمات کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کر رہی ہے، وہاں کس طریقے سے انہیں مشکلات ہیں، عمران خان کو صاحب کو کس ماحول میں رکھا جا رہا ہے، کس طرح ان کی تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ خبریں تھیں، اور دوسری جو خبریں تھیں ان سے ہٹ کر تو وہ صرف تین تھی جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ ایک تو جو 23 جنوری 2024 کو یہ خبر آئی، یہ سوشل میڈیا پر آئی اور باقاعدہ یہ مین سٹریم میڈیا پر نہیں آئی، لیکن اس کی اب تصدیق کی جا چکی کہ واقعی یہ جو فنکشن ہوا ہے یہ کم از کم انٹریکشن ہوا ہے۔ یہ تھا جناب ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور طلبہ کے درمیان۔ طلبہ کی کچھ 10 یونیورسٹیوں سے کچھ طلبہ کو بلایا گیا تھا، طلبہ و طالبات کو، اور ان کے ساتھ گفتگو بھی تھی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور ایک سیشن بھی تھا جو سوال و جواب پر مشتمل تھا۔ اچھا، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے اس حوالے سے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا، اور اس کی جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 47 تھی، تقریباً 47 سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے۔ اچھا، ابھی یہ خبر ہم ڈائجسٹ کر رہے تھے کہ پتہ چلا کہ ہمارے آرمی چیف نے، جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی باقاعدہ یوتھ کنونشن سے خطاب کی ہے، اور یہ بڑی وسیع گیدرنگ تھی، 2500 کے قریب یہ طلبہ و طالبات تھے یا نوجوان تھے، یوتھ تھے، جن سے انہوں نے آ کر خطاب کیا، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور یہ بھرپور قسم کا سیشن کوئی 3.5 گھنٹوں تک تقریباً جاری رہا۔ اس میں بہت سارے صحافی بھی موجود تھے، نگران وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، یہ رپورٹ بھی ہوا۔ اور ابھی یہ دوسری خبر تھی، اور تیسری جو خبر تھی وہ تھی کہ ایک ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں، جس کی صدارت جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی ہے جناب۔ تو اس میں جناب جو جائزہ لیا گیا ہے وہ پرامن انعقاد، الیکشن کے پرامن انعقاد کا جائزہ لیا گیا ہے، مختلف جو ان کی صورتحال تھی اس کو دیکھا گیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کل کا ایونٹ تھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ہمارے طلبہ سے گفتگو کی۔ اچھا، ہمارے یوتھ کو انہوں نے مختلف ان کے جو شبہات تھے، اشکالات تھے، ان کا ازالہ کیا اور ان کو کچھ صحیح سمجھ سے آگاہ کیا۔ اچھا، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں ابھی تک میں نے نہیں پڑھا، اور میں نے جن اینکر، جن نیوز اور مختلف میڈیا پرسن سے سنا، ان کے مطابق بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے کسی بھی آج تک کے کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر ہمارے یوتھ سے اس طریقے سے انٹریکٹ کیا ہو، ان سے ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر گفتگو کی ہو، خاص طور پر پولیٹیکل ٹاپکس پر بھی گفتگو کی ہو۔ اس حوالے سے جو کچھ شروع میں سوشل میڈیا پر آئی باتیں وہ یہ تھیں کہ بڑی تالیاں بجائی گئیں، نعرے لگائے گئے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی نعرے لگائے گئے، لیکن بعد میں اس کی تردید ہوگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن بڑا جوش و خروش کا یہ ایونٹ تھا، اور طلبہ کو الاؤ کیا گیا کہ وہ جو بھی ان کی مرضی کا سوال ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ جو سوال پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں، ہمیں سوالات پوچھنے کی آزادی ہے، اجازت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر کے سامنے ویگو ڈالا آ جائے گا؟ تو اس پر جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ سوال پوچھیں۔ اور پھر سوال پوچھے بھی گئے، اور بڑے سخت سوالات بھی تھے، اور ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ اچھا، تو جیسے میں نے کہا کہ ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ ایسا انٹریکشن پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ پاک فوج کا جو سافٹ امیج ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ایون جناب ہمارے جو فوجی حکام ہیں، فوجی افسر ہیں، فوجی جوان ہیں، وہ جا کر کمیونٹی سے ملتے ہیں، ان میں گھل مل جاتے ہیں، ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، ان کے ساتھ جناب
انٹریکشن ہوتا ہے، گانے گاتے ہیں لوگ، موسیقی ہوتی ہے، لوگ رقص ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، فٹ بال کھیلی جاتی ہے، مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں، ان کو گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، ان سے گفٹ لیے جاتے ہیں، ان سے جناب جیسچر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فوج کا ایک امیج ہے کہ شاید یہ کوئی سخت گیر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، ان کے دل پتھر ہیں اور ان میں جناب جذبہ ترحم اور رحم نہیں ہے اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے کاز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ در حقیقت یہ آپ لوگوں کے ساتھی ہیں، انسان ہیں، ان کے بھی وہی جذبات ہیں، ان کے بھی بچے، ان کے بھی سب کچھ ہے، یہ جو اس قدر سخت لڑتے ہیں دشمنوں سے، دہشت گردوں سے جو لڑتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی یعنی عوام کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل انٹریکشن نہ ہوا ہو، لیکن یہ اس تناظر میں لیا جانا کہ الیکشن سر پر ہیں اور نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہے، یا ان کے اگر کوئی جناب ان کے ذہن میں مختلف شبہات ہیں اور ان کا ازالہ کرنا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس حوالے سے دیگر جناب ہمارے طبقات ہوتے ہیں، ان کے رہنما ہوتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے اس طرح آ کے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور ذہن سازی ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم صاحب کی طرف آؤں، میں اب دوسرا جو لاہور میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تھوڑا سا اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ جو ایپکس کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا بنیادی جو مقصد تھا یہ امن و امان اور خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے سپورٹ کرنا تھا سویلین گورنمنٹ کو، اور اسسٹنٹ دینا اور ان کو انفارمیشن دینا اور ان کو بریفنگ دینا اور انٹریکشن اور مل کر کام کرنے کا اس کا مقصد تھا۔ لیکن یہ اس طریقے سے جو محسن نقوی صاحب اور کور کمانڈر لاہور کے مشترکہ جناب زیر صدارت یہ جو اجلاس ہوا اور اس میں ہمارے فوجی حکام بھی آئے، تو اس پر البتہ بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے الیکشن کا پرامن انعقاد ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا جی 3 لیئرز سیکورٹی کی بھی بات کی گئی، اور جو ترسیل ہوگی بیلٹ پیپرز کی اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک معاملہ ہوتا ہے، جب فوج کو پولنگ سٹیشن پر تعینات کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری پولنگ کرانا ہوگا، پولنگ کو شفاف بنانا ہوگا؟ تو اس پر کبھی بھی پاک فوج نے ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ ان کا مقصد صرف سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ جو پولنگ کی ذمہ داری ہے وہ اس وقت کی سویلینز کے ذمہ ہوتی ہے، عسکری حکام کے ذمہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں جو ہے شفاف اور پرامن انعقاد کے لیے یہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو صاف ظاہر پھر اس کے سیکوینسز جو ہوں گے، اگر بعد میں دھاندلی ہوتی ہے، بیلٹ پیپر چھینے جاتے ہیں، بیلٹ پیپر تبدیل کیے جاتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے، تو اس پر بھی سوالیہ نشان جہاں سید محسن نقوی صاحب سے پوچھا جائے گا، وہاں پر پھر ہمارے سیکیورٹی حکام پر بھی سوالات اٹھے جائیں گے کہ آپ بھی اس وقت مشترکہ صدارت کر رہے تھے اجلاسوں کی، اور ایسا کیوں ہوا؟ اور صرف بات یہاں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت ریسنٹ جو ہو رہا ہے سیکیورٹی کے نام پر، دفعہ 144 کے نام پر، ایک طرف تو جناب فل پروف سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب اپنے حلقے میں نکلتے ہیں تو دسیوں سینکڑوں پولیس اہلکار اور سیکیورٹی پرسنل کو ایسے پروٹوکول دیتے ہیں جیسے سربراہ مملکت اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ کا پروٹوکول ہو، اور دوسری طرف اگر دوسری ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف جس کے قائد جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر اتوار کو 28 جنوری کو وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمپین شروع کریں، تو پھر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں پولنگ کی صورتحال ہے، یہ پری پولنگ جو صورتحال ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی پھر ایپکس کمیٹی کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا الیکشن سے پہلے، پولنگ ڈیٹ سے پہلے اگر بہت زیادہ ریگنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مینوپولیشن ہو جاتی ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی نظر، پھر الیکشن کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الیکشن ڈے کا، کہ اس سے پہلے ہی سارا جناب رگڑا نکل چکا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اس طرح ایک ڈائریکٹ ذمہ داری بھی کم از کم بن جاتی۔ اب آ جاتے ہیں جی آرمی چیف صاحب کے حوالے سے۔ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے یوتھ کنونشن سے ان کا خطاب تھا، اور ان کے جو سرکاری ٹی وی ہے، دیگر ٹی وی چینلز ہیں، ان پر ان کی فوٹیجز بھی دکھائی گئی، ان کے وہ بچوں سے اور نوجوانوں سے شفقت کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو باقاعدہ جو مین سٹریم میڈیا پر ہے وہ تو ہے کہ انہوں نے 2-3 اس حوالے سے باتیں کی جو آرمی چیف صاحب نے یہ کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک جو سوشل میڈیا پر
اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں میں شکوک و شبہات اور مایوسی پھیلانا ہے. دوسرا ہمارے نوجوانوں کو ہمارے تمدن ہمارے تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. دوسرا جو پاک فوج ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اور نمبر 3 جو غلط آپ کے پاس اطلاعات آتی ہیں ان کو کم از کم ویریفائی کر لیا جائے. چونکہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں, تو انہوں نے قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیا کہ جب ایک فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. اچھا, اس حوالے سے مین سٹریم میڈیا پر تو یہ ہے, لیکن جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور بہت سارے جناب ہمارے اینکرز نے, بہت سارے سینئر جرنلسٹ نے اس پر آ کر باقاعدہ پروگرام کیے ہیں, تو اس میں 2 سوال کیے گئے اور میرے خیال میں یہ 2 سوال آبجیکشنیبل ہیں. اب یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کا آرمی چیف صاحب کی اس ٹوٹل جو کنورسیشن ہے, جو گفتگو ہے, شاید اس سے تعلق نہیں ہوگا. وہ سوال کیا تھے جناب؟ ایک تو یہ تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جناب ہماری جو سویلینز گورنمنٹ ہیں ان کو مدت کیوں نہیں پوری کرنے دیتے. اچھا, اس کا مطلب یہ بڑا سخت قسم کا سوال تھا, اور اس کا جو جواب آیا, جواب یہ تھا جی کہ اگر کوئی ملک کے خلاف چل رہی ہو حکومت تو اسے مدت کیسے پوری کرنے دیں. جو ملک توڑ رہی ہو, ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو, اس میں جناب نفرتیں بو رہی ہو, تو اس کو کیسے جو ہے وہ چلنے دیا جائے. یہ اس حد تک سوال اور پھر جواب, اور شاید ہمارے کانوں سے اور آنکھوں سے اور سماعتوں سے گزر جاتا ہے, لیکن یہ اپنے اندر بہت بڑی ڈیپتھ رکھتا ہے. تو کیا ہمارے ہاں جتنی بھی سویلینس حکومت آئیں, جو سوال کرنے والا ہے وہ تو ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو مدت پوری نہیں کرنے دیتی اور ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے یا تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو پہلا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ عسکری حکام اس کے کہاں ذمہ دار ہیں. لیکن جب جو جواب ہمارے پاس سامنے لایا جا رہا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے جی کہ وہ اگر حکومت پاکستان کے خلاف چل رہی ہو, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہو, تو اس کو کیسے چلنے دیا جائے, کیسے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. تو دوسرا اگلی طرف اس باقاعدہ اس کی رسپانسبلٹی بھی قبول کی گئی ہے کہ جی ہم واقعی ان حکومتوں کو مدت پوری نہیں کرنے دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکومتیں صحیح چل نہیں رہی ہوتی. تو کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے اس قسم کی ایک تو رسپانسبلٹی قبول کرنا, اور اس طرح ہماری جو سول حکومتیں ہیں کیا ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو منتخب کرتے ہیں ان حکومتوں کو, انہی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ان حکومتوں کو ختم بھی کریں. اس حوالے سے البتہ جو دوسرا پوائنٹ رپورٹ کیا جا رہا ہے آرمی چیف کا وہ یہی ہے کہ جی عدم اعتماد جب آئی تھی, انہوں نے نام نہیں لیا, یہ عدم اعتماد صاحب عمران خان حکومت کے خلاف آئی تھی, انہوں نے اس پر اگرچہ نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ آپ پارلیمان ہی چھوڑ کر چلے جاتے. مطلب جو استعفے دیے, پہلی بات تو یہ کہ اپنے 172 پورے کرتے, آپ نے 172 کیوں نہیں آپ سے پورے ہو سکے. اب یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا ہوا. اس حوالے سے باقاعدہ عمران خان صاحب معافی بھی قوم سے مانگ چکے اور اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے مانگے تانگے سے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. میں نے جو 172 بنا کر پورے کیے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے پورے کر کے دیے تھے, اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی آئی تو ان کے اشارے پر پھر ایم کیو ایم بھی علیحدہ ہو گئی, اے این پی بھی علیحدہ ہو گئی, دوسری جماعتیں بھی مجھ سے علیحدہ ہو گئی. تو وہ اس غلطی کا پہلے اقرار کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو مبینہ طور پر کہا گیا ہے, جو میرا خیال ہے کہ ان 2 پوائنٹس پر میں کم از کم متفق نہیں ہوں. میں نہیں مان سکتا کہ اس قسم کا سوال کیا گیا ہو, اور اگر سوال کیا گیا ہوتا تو آرمی چیف صاحب اس کو اوبجیکٹ کرتے کہ جناب آپ ہم پر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومتوں کو جناب ہٹا دیتے ہیں. یہ عوام کا کام ہے, وہی منتخب کرتے ہیں اور وہی حکومتوں کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن نہ صرف ان کی طرف سے مبینہ طور پر اس الزام کو قبول کر لیا بلکہ وضاحت بھی دی گئی, اور وضاحت اگرچہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہے, لیکن کیا یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہی حکومتیں لائیں اور وہی حکومتیں ہٹائیں اور آئین میں اس کا کوئی طریقہ کار ہو. اگرچہ عدم اعتماد آیا ہے اور چیف صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ پھر آپ کو پارلیمان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے اور یہ ساری باتیں آئی ہیں
اور سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ دو سوالات جو ہیں وہ مجھے کم از کم ہضم نہیں ہو رہے اور پبلک کو بھی ہضم نہیں ہو رہے. تو اس حوالے سے ایک باقاعدہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں جلد ہی اس قسم کی وضاحت آئے گی جس میں کہا جائے گا کہ یہ سوال نہ آرمی چیف سے کیا گیا، نہ اس کا کوئی اس حوالے سے جواب آیا، ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شبہات ہیں وہ تقویت پکڑیں گے. تو سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.